بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے انشاءاللہ اس درس میں سورۃ الاعراف اس کی آیت نمبر 137 سے 141 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات سے ماخوذ جو عناوین ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو جو میجر بڑا ٹاپک جو ہے وہی چل رہا ہے جو پچھلی دفعہ سے جاری ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور اس کے حوالے سے فرعون اور اس کا انجام، وہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا۔ اور آج اس سے آگے اللہ رب العزت نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کی قوم سے جو وعدے کیے تھے ان کی تکمیل کا یہاں پر ذکر ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہی آیات کے ضمن میں صبر کا انعام وہ ذکر فرمایا ہے کہ صبر کرنے کا کیا فائدہ ہے، کیا انعام ملا کرتا ہے۔ اور آج کے اسی درس میں انہی آیات میں جو ایک بہت بڑا موضوع جو ہے جس کو آج ڈسکس کیا جائے گا، زیر بحث رہے گا، وہ ہے شرک کے حوالے سے۔ اور انہی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ہمارے سامنے واضح کیا کہ یہ جو شرک ہے وہ جہالت کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، اور اس کا انجام جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ آج کے ہمارے موضوعات ہیں۔ تو پہلے اپنے موضوع سے آغاز کرتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کے وعدوں کی تکمیل، اور پھر اس کے بعد جو صبر کرنے والے ہیں ان کا انعام، اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ تو آپ کے سامنے یہ آیت نمبر 137 اس کی تلاوت پیش کی گئی۔ اب اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ۔ یہ اور کے معنی میں ہے، اورثنا ہم نے وارث بنا دیا۔ اورث یہ اس میں وارثہ یا وراثت کا جو لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اور ہم نے وارث بنا دیا القوم، اس قوم کو۔ اور یہاں پہ القوم ہے تو قوم خاص مراد ہے یہاں پر، تو اس سے مراد کون ہے اصل میں؟ تو یہاں پر اس سے مراد یہی بنی اسرائیل ہیں۔ الذین کانوا، الذین وہ جو، کانوا وہ سب تھے، یستضعفون وہ کمزور سمجھے جاتے تھے۔ یعنی کون سی قوم؟ جو کمزور سمجھی جاتی تھی۔ مشارق الارض، اور اللہ نے وارث جو بنایا کس انداز میں؟ مشارق الارض، زمین کے مشرقوں کا، ومغاربها اور اس کے مغربوں کا، التی بارکنا فیہا وہ زمین، التی یعنی وہ جو، التی کا معنی ہے وہ جو، اور مؤنث کا صیغہ ہے، اور یہاں پر مراد زمین ہے کہ وہ زمین جو بارکنا ہم نے برکت رکھی ہے، فیہا جس کے اندر، وتمت کلمۃ ربک، وتمت اور پوری ہو گئی، تمام ہو گئی۔ یہ بھی اردو میں لفظ ہم تمام کرنا، پورا کرنا، مکمل کرنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وتمت کلمۃ ربک اور پوری ہو گئی، کلمۃ بات، ربک آپ کے رب کی، الحسنى بہترین، علی بنی اسرائیل، علی اوپر، بنی اسرائیل اسرائیل کی اولاد پر، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر، بما صبروا بما بوجہ اس کے، یعنی ساتھ اس کے جو، صبروا ان سب نے صبر کیا، ودمرنا اور دمرنا ہم نے برباد کر دیا، ما کان یصنع فرعون ما جو کانا تھا، یصنع یہ لفظ جو ہے صنعت کا لفظ جو ہے آج بھی استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، اور کوئی بھی چیز جو پروڈیوس کی جاتی ہے، پروڈکشن، یا اسی طرح جو صنعت کاری ہے، تو اس حوالے سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اردو زبان میں۔ تو ما کان یصنع یعنی جو کچھ تھا بناتا، فرعون یعنی اللہ نے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، ما کان یصنع فرعون جو کچھ بھی فرعون بنایا کرتا تھا، وقومہ اور اس کی قوم جو کچھ بناتی تھی، وما اور جو
کانو وہ سب تھے، یعرشون، یعرشون کا معنی جو ہے وہ دو معنی کیے گئے ہیں۔ یعرشون ایک تو کھجور کی جو بیلیں اور ان کے جو باغات ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ عرش کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی جو اوپر لٹکائے جاتے ہیں، چھجے بنائے جاتے ہیں۔ اور لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے، فرعون کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو ان کے تناظر میں دیکھیں تو یہاں پر معنی ہوگا محلات، بلند عرش، بلند محلات، تو جو محل وہ بنایا کرتے تھے۔ تو یہ آیت جس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اب اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، یہاں سے آج کی اس آیت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا پچھلی دفعہ کے درس کے اندر کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے فرعون کو تباہ برباد کیا اور ان کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ جو دو وعدے کیے تھے ان میں سے ایک وعدہ تھا کہ اللہ رب العزت آپ کے دشمن کو ہلاک کر دے گا، خود ہی وہ ہلاک کر دے گا، اور اللہ نے وہ کر دکھایا۔ اللہ رب العزت نے فرعون کو اور اس کی قوم والوں کو سمندر کے اندر، دریا کے اندر غرق کر دیا۔ اور دوسرا وعدہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کیا تھا وہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت تمہیں اس ملک کا وارث بنا دے گا، اللہ رب العزت تمہیں اس کی خلافت ادا کر دے گا۔ تو یہ دو بنیادی وعدے موسیٰ علیہ السلام نے کیے تھے، ان میں سے ایک وعدہ جو ہے وہ تو جیسے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا اس میں پورا ہو گیا، مکمل ہو چکا، اور دوسرا وعدہ جو ہے وہ آج ہم اس حوالے سے یہ اس آیت میں ہمارے سامنے آیا کہ اللہ نے کیا فرمایا وَأَوْرَثْنَا، جس سے آج کی آیت کا آغاز ہوتا ہے کہ ہم نے وارث بنا دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ جب فرعون اور اس کا لاہ لشکر اور اس کی جو فرعون کی قوم تھی وہ سب تباہ و برباد ہو گئی، سمندر کے اندر غرق ہو گئی، تو وہ پورا جو مصر ہے اس کا مالک کون ہے، اس کا وارث کون ہے، اب اس کے خلیفہ کون بچے ہیں؟ تو یقیناً اب یہ اس کی وراثت جو ہے وہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام اور انہی کے سامنے بچتی ہے۔ چنانچہ پہلا وعدہ پورا ہونے کے بعد اب یہاں دوسرے وعدے کی تکمیل کا بیان اللہ نے فرمایا، اور یہ وعدہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد پورا نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد یوشع علیہ السلام کے دور میں پورا ہونا یہ شروع ہوا، اور جب انہوں نے عمالقہ سے جہاد کر کے بعض علاقے اپنے قبضے میں لے لیے تو یعنی یہ کہہ لے وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام زمین ان کے حوالے کرنا شروع کی۔ مصر تو پہلے ہی آ گیا، تو اب یہاں پر شام کا علاقہ بھی ان کے پاس آتا ہے، مگر پورا ملک شام وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کے زمانے میں قبضے میں آتا ہے۔ تو لہٰذا یعنی ایک طرف تو مصر کی حکومت مل گئی، اس کے وارث ٹھہرے فرعون کے بعد، اور دوسری طرف شام میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک یہ بنی اسرائیل جو ہیں اس کے مکمل وارث بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس سے اپنے یعنی دوسرا وعدہ جو ہے اس کا بھی اظہار کر دیا کہ اللہ رب العزت جو وعدے کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے وعدوں میں پورا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کے کیے وعدوں کو ہمیں بھی پورا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جو اللہ سے وعدے کرتے ہیں پورے کریں، تاکہ اللہ رب العزت بھی ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک اور بات ذکر کی ہے، اس میں ایک تو یہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے کن کو وارث بنایا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ قوم کتنی طاقتور ہے، اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتا کہ ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے اور ان کی جناب پولیٹیکل پاور کتنی ہے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام ہیں، اپنے بھائی ہارون کے ساتھ آتے ہیں علیہ السلام تو فرعون کے پاس، اور اب اس قوم کو بنی اسرائیل کو آزادی کے لیے آتے ہیں، اور پاس اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اللہ کے معجزات ہیں بس، اور اللہ رب العزت کس طرح سے آزادیاں دیتا ہے، کس طرح فرعون کے چنگل سے ان کو آزاد کرتا ہے، تو ہمارے سامنے ہے جس کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضعیف ہونا، جن کو کمزور کر دیا گیا تھا، اللہ رب العزت کیسے ان کو اٹھا کر ان کو فضیلت عطا کرتا ہے، کیسے اللہ رب العزت ان کو ایسی زمینوں کا وارث بناتا ہے کہ جس پر پہلے بڑے بڑے حکمران جو ہیں جنہوں نے ان کی حکومت کی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ معاملہ کیا ہے۔ تو دوسرا فرمایا آگے مشارق الارض و مغاربہا، تو اللہ رب العزت نے مشرقوں اور مغربوں کا ان کو وارث ٹھہرایا۔ اچھا، یہاں پر کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت میں ہمیں لفظ کہاں پہ ملتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ، تو یہاں پر یہ جو مشارق الارض اور مغارب کا تعلق ہے یہ یستضعفون کے، حالانکہ بالکل ساتھ یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہے یستضعفون مشارق الارض، تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، یعنی یہ یستضعفون کا مفعول نہیں ہے کہ وہ کمزور کر دیے گئے تھے زمین کے مشرق میں بھی مغرب میں بھی، نہیں، یہ معنی درست نہیں ہے، بلکہ مشارق الارض اور مغاربہا کا تعلق کس سے ہے؟ پیچھے جو اورثنا ہے
یہ اس کا مفعول ہے، اور اس کا ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ کمزور جو ہے وہ تو صرف مصر میں بنایا گیا تھا، مصر سے فرعون کی سے آزاد ہونے کے بعد تو اب یہ ان کی حکومت کا اور آزادی کا اظہار ہے، اس کے بعد مصر کی حکومت ملتی ہے، پھر اس کے بعد شام کی حکومتیں ان کو ملتی ہیں، تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق اس آیت میں مشارق الارض اور مغارب کہ جہاں کا اللہ نے ان کو وارث بنایا تھا، تو وراثت کے ساتھ اس کو مشرق اور مغرب کے ساتھ اس کو تمثیل اور اضافت اس کی نسبت کی گئی۔ دوسرا یہاں پر نقطہ مشارق اور مغارب کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پر مشرق اور مغرب نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العزت نے مشارق اور مغارب کا لفظ استعمال کیا، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ تو مشارق اور مغارب جمع لانے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ سرزمین شام کے تمام مشرقی اور مغربی علاقوں پر ان کی حکومت ہو گئی۔ تو کیونکہ سرزمین شام ایک بڑی سرزمین ہے جس کے اندر آج کے زمانے میں اگر دیکھیں تو آج تو اس کے بہت سے ملک بن گئے ہیں، لیکن شام کی سرزمین کے اندر یہ فلسطین بھی آتا ہے، سیریا بھی آتا ہے، اردن بھی آتا ہے، لبنان بھی آتا ہے، تو یہ سارے اور بہت سا یعنی عراق کا بھی علاقہ جو ہے اس کے اندر شامل ہوتا ہے، بہت بڑا ایک علاقہ ہے۔ اور کیونکہ ایک بڑے علاقے کی بات کی گئی ہے اور اس حکومت اتنی بڑی حکومت کے ہر حصے کے اندر، ہر اس کے یعنی منطقے کے اندر کسی جگہ پر اگر سورج نکلا ہے تو کسی جگہ پر ابھی وہ سورج نکلا ہی نہیں ہے، تو کسی جگہ پر غروب ہو رہا ہے تو کسی جگہ پر بہت پہلے غروب ہو چکا ہے اور وہاں پر اب سورج نکلنے کی باری ہے۔ تو کیونکہ وہاں پر بہت سی مشرقیں اور بہت سی مغربیں یعنی حکومت کا ایک بڑا علاقہ دیا گیا، تو اس کی طرف اشارہ جو ہے اللہ رب العزت نے جمع کے صیغے کے ذریعے سے کیا۔ تو دوسرا اس کے حوالے سے دیکھیں گے آگے ہم وہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کا ایک دوسرا معنی بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی اس کے ساتھ آئی ہے کہ یہ مشارق اور مغارب جس کو کیا ہے اللتی بارکنا فیہا، کہ جس کو اللہ رب العزت نے جس کے اندر برکت رکھی ہے، تو یہ برکت جس کے اندر رکھی ہے اس سے ارض مبارک سے مراد یعنی ایک تفسیر کے مطابق قرآن مجید میں، کیونکہ عام طور پر یہ لفظ جو ہے برکت کا لفظ جو ہے یہ شام کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس لیے اس کا ایک تفسیری معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر بارکنا فیہا سے مراد یہ اصل میں سرزمین شام لیا گیا ہے، یہ شام کی سرزمین ہے، سیریا کی سرزمین ہے، یا جو میں نے منطقہ بھی گنوایا اس زمانے میں یہ سارا منطقہ اردن کا اور اسی طرح شام کا علاقہ، سیریا کا، فلسطین کا، یہ سارا علاقہ اسی کے ضمن میں آتا تھا۔ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا فیہا، تو یہاں پر دیکھیے وہی مسجد اقصی کا علاقہ یعنی شام کا علاقہ جو ہے اس کو الذی بارکنا، وہاں اس کے لیے برکت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 71 میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ، کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو اللہ نے نجات دے کر کس زمین کی طرف بھیجا؟ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، یعنی اس زمین کی طرف کہ جہاں پر جس کو اللہ نے برکت والی زمین بنایا، تو یہ شام کی طرف اشارہ ہے۔ تو ایک تو اس کا تعلق جو ہے شام کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ بارکنا، کیونکہ قرآن میں مختلف مقامات پر برکت والی زمین سے مراد شام کی زمین کو لیا گیا ہے، تو لہٰذا مراد شام ہے، لیکن بعض اہل علم نے مصر اور شام دونوں مراد لیے ہیں کہ اس سے یہ دونوں مطلب بھی آ جاتے ہیں کہ یعنی یہاں پر مصر اور شام یہ دونوں ہی مراد ہیں، اور مشارق اور مغارب کے اندر بھی جو مشرق اور مغرب کی بات کی جس کا وارث اللہ نے بنایا ہے، تو غور کریں وہ بھی اس کے اندر یعنی جمع کا صیغہ کا بھی دوسری حکمت یہاں پر ہمیں پتہ چلتی ہے، جو بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے کیونکہ دو مختلف علاقے مراد ہیں، مصر بھی اور شام بھی، اور یہ انہوں نے لکھا ہے کہ فرعون کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل مدتوں مصر پر حکومت کرتی رہی ہے، تو یہ دیکھیں مصر کی بھی حکومت اللہ نے ان کو دی، اور قرآن کریم کی بعض آیات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، جیسے سورۃ الدخان میں اللہ کیا فرماتا ہے کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کہ اسی طرح ہم نے وارث بنایا کس کا؟ یعنی دوسری قوم کو اس کا وارث بنا دیا، یعنی اسی مصر کی زمین کو فرعون کے بعد یعنی بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا۔ اور اسی طرح سورۃ الشعراء میں اللہ فرماتا ہے کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، بڑے واضح الفاظ میں یہاں پہ بات ہے۔ اور اس طرح اور سورۃ القصص میں اللہ فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، تو یہاں پر تینوں آیتیں جو ہمارے سامنے یعنی پیش ہم نے کی ہیں، تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مصر کی زمین کا بھی ان کو وارث بنایا تھا اور شام کا تو بنایا ہی تھا جو برکت والی زمین ہے۔ تو اس صورت میں اگر دونوں کو شامل کر لیا جائے مصر اور شام کو، تو بارکنا کا معنی یعنی جیسے اوپر شام کے لیے تو واضح آیا نا کہ شام کی زمین کو برکت والا اللہ نے کہہ دیا ہے، لیکن اس معنی میں اگر دیکھیں تو مصر کی زمین کو بھی برکت میں کیسے شامل کیا جائے گا، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس صورت میں بارکنا فیہا سے مراد
سرزمین مصر اور شام کا نہایت زرخیز اور آباد ہونا ہے. یعنی یہ مراد ہے برکت کی کہ اللہ نے ان دونوں زمینوں کو نہایت زرخیز بنایا ہے اور آباد رکھا ہے زرخیزی کی وجہ سے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى. تو الحسنى یہ لفظ جو ہے یہ دیکھیے یہ حسنہ حسن سے الاحسن سے ہے. جیسے ہم اردو زبان میں بھی حسین کا لفظ بولتے ہیں جو خوبصورتی کے لیے آتا ہے, اور الحسنہ کے اندر تفضیل بھی ہے, اس میں یعنی فضیلت کا صیغہ ہے, یعنی زیادہ حسن اور زیادہ بہتری. تو لہٰذا بہترین بات جو ہے یہ اس سے یہاں پر مراد ہے. تو لہٰذا اللہ رب العزت کی بات سے زیادہ بہترین بات کون سی بات ہو سکتی ہے؟ تو بہترین بات سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہی ہے کہ ہم تمہارے دشمنوں کو ہلاک کریں گے اور تمہیں اس سرزمین کی وراثت اور حکومت عطا فرمائیں گے. تو یہ اصل میں وہ بہترین بات ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا, اور اللہ نے وہ وعدہ مکمل کیا, وہ اس کو پورا کر دیا. اور یہ سب اللہ رب العزت نے جو وعدے پورے کیے ہیں جو بنی اسرائیل کے ساتھ کیے گئے, ان کی وجہ آخر میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے, اور اس کے ساتھ ہمارے سامنے معاملہ اور کھل جاتا ہے اور ہمارے لیے ایک سبق آتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ بیما صبروا, یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ پورے کرنے کا باعث اللہ تعالیٰ نے ان کا صبر بیان فرمایا کہ اتنی سختیوں کے باوجود انہوں نے فرعون کو رب نہیں مانا, اپنے مسلمان ہونے پر قائم رہے. اگرچہ غلامی اور محکومیت کی وجہ سے ان کے مزاج اور دینی حالت میں کئی خرابیاں آ چکی تھیں جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے, مگر انہوں نے اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. یعنی وہ اسلام کے ساتھ چمٹے رہے, اسلام کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑے رکھا. تو یہ اصل میں صبر تھا اسلام کے اوپر, ان مشقتوں کے اوپر, ان آزمائشوں کے اوپر. ان سب کے باوجود انہوں نے صبر کیا, تو اللہ رب العزت نے ان کے اس صبر کی بدولت ان کو ایک بڑا انعام دیا کہ ان کو ایک اس زمین کا وارث بھی بنا دیا. ان کی وہاں پر حکومت, اللہ نے ان کو حکومت عنایت فرمائی, اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرعون جیسے ایک ظالم جابر حکمران سے ان کو نجات بھی عطا فرمائی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ. اللہ رب العزت نے اس کے بعد یعنی صرف ایسا نہیں کہ ان کو یہ عطا کیا ہے, صرف حکومت دے دی اور فرعون کو تباہ کر دیا, بلکہ اللہ رب العزت نے جو کچھ اس فرعون نے اصل میں بنا رکھا تھا, یعنی جس کے بلبوتے کے اوپر یہ ان کے اوپر حکومت کیا کرتا تھا, اللہ نے وہ سب برباد کر دیا. یعنی وہ اس کو برباد کر دیا ہے. تو یصنع سے مراد ان کی مصنوعات, ان کے کارخانے, ان کی عمارتیں, ان کے ہتھیار وغیرہ, وہ سب اس کے اندر شامل ہے. اور جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی, یارشون کا معنی اگرچہ انگور وغیرہ کے لیے چھپر وغیرہ بنانا بھی ہوتا ہے, مگر مصر میں چونکہ چھپر والے انگوروں کا رواج ہی نہیں تھا, تو اس لیے اس سے مراد وہ بلند عمارتیں ہیں جو وہ بنایا کرتے تھے, اور جن کے آثار آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کے اندر احرام مصر ہیں جو بہت بڑی عظیم الشان عمارتیں ہیں. اور اسی طرح پہاڑوں کو کھود کر انہوں نے بہت بڑے بڑے مجسمے اور پہاڑوں کے اندر بہت بڑے بڑے محلات اپنے تعمیر کر رکھے ہیں. تو یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے برباد کر کے رکھ دیا, اور کوئی چیز اس فرعون کا یا اس کے بنانے والوں کا کچھ جو ہے فائدہ نہ کر سکی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف, جو اصل میں آج کا ایک بنیادی اور بڑا موضوع ہے, جس میں اللہ رب العزت نے جو شرک جو ہے اس کا یہ ایک بتایا کہ یہ شرک جو ہے وہ آتا اصل میں کہاں سے, شرک کی وجوہات کیا ہیں. تو شرک اصل میں جہالت کا نتیجہ ہوا کرتا ہے, اور اس کا انجام وہ تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اس حوالے سے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. آیت نمبر 138 سے 141 138 سے 141 تک کا ہم نے مطالعہ کیا. تو ان آیات میں اللہ رب العزت کا ارشاد فرماتا ہے, فرمایا وجاوزنا, اور ہم نے پار اتارا بھی بنی اسرائیل کو. یعنی یہ اشارہ اسی طرف ہے جس میں اللہ رب العزت نے اس پانی میں غرق کر دیا فرعون کو اور اس کی قوم کو.
تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو البحر سمندر سے، فاتو تو وہ سب آئے. اب سمندر پار کرنے کے بعد وہ پہنچتے ہیں، آئے ہیں علی قوم ایک ایسی قوم پر یعکفون کہ وہ سب جمے بیٹھے ہیں. یہ یعکفون میں وہ اعتکاف کا جیسے لفظ ہم بولتے ہیں نا، جس میں مسجد میں انسان جم جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تو وہی اعتکاف کا لفظ یہاں پر ہے یعکفون، کہ وہ سب جمے بیٹھے تھے علی اصنام بتوں کے اوپر، لہم ان پر، یعنی لہم ان کے لیے، وہ اپنے یعنی اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں پر وہ بیٹھے تھے. قالو ان سب نے کہا، یعنی یہ مراد بنی اسرائیل نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، اجعل لنا الہن، اجعل یعنی بنا دے، لنا ہمارے لیے، الہن ایک معبود، کما لہم آلہہ، کما جس طرح سے، لہم ان کے لیے ہیں، آلہہ معبود، بہت سے جیسے انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں، یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، تو آپ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیں. انہوں نے تو اپنے لیے کئی معبود بنا لیے ہیں، تو ہمارے لیے بھی ایک معبود ہی بنا دیجئے. قال تو انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انکم قوم تجہلون، انکم بے شک تم سب، قوم تم سب قوم ہو، تجہلون جاہل قوم. ان ہؤلائی ان بے شک، ہؤلائی یہ لوگ ہیں، متبرن، متبرن تباہ کیا جانے والا، یعنی یہ لوگ، یعنی وہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ تباہ کیا جانے والا ہے. ما ہم فیہی، ما جو، ہم وہ ہیں، فیہی جس میں، یعنی جس چیز میں یہ ملوث ہیں، جس شرک کے اندر یہ مبتلا ہیں، یہ تباہ کیا جانے والا ہے. وباطل اور باطل ہے، ما کانوا یعملون وہ جو سب کر رہے ہیں، یعنی وہ جو کر رہے ہیں، جو شرک کا عمل ہے وہ کر رہے ہیں، وہ بھی باطل ہے، اور جو لوگوں ان لوگوں نے بنا رکھا ہے جس میں یہ مبتلا ہیں، یہ سب تباہ کیا جانے والا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، قال اغیر اللہ ابغیکم، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال انہوں نے کہا، کیا یہ سوال ہے، غیر اللہ، ایک تعجب کے انداز میں ان کو سمجھانے کے لیے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا، ابغیکم تم سب چاہتے ہو، بغا یبغی یہ چاہنے کو کہتے ہیں، تلاش کرنے کو کہتے ہیں. تو اس کا معنی اردو والا وہ نہیں ہوتا جو باغی جیسے کر دیا جاتا ہے، تو بغاوت اور باغی کا لفظ اس انداز میں نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے، چاہنا. تو بغاوت کے ساتھ جب کوئی نیگیٹو سینس استعمال ہو جملے میں تو تب اس کا معنی وہ نیگیٹو والا باغی ہوا کرتا ہے، ورنہ اس کا مطلب یہی ہے کہ کیا میں تلاش کروں، کیا میں چاہوں، تم سب کے لیے، الہن کوئی معبود، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ جبکہ اور ہوا وہی ہے، فضلکم فضل اس نے فضیلت دی، تم سب کو، علی العالمین اوپر تمام عالمین تمام جہانوں پر، یعنی جبکہ اس نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی ہے تو میں تمہارے لیے ایک معبود تلاش کروں، وہ بناؤں، تو یہ کیسی بات ہے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ اور اس جب، انجینا ہم نے، انجینا یہاں پر نون جیم یا جو دیکھے تو یہ نجات کا لفظ اردو میں جو ہم بولتے ہیں یہ وہی ہے، جب ہم نے نجات دی، تم سب کو، من آل فرعون فرعون کی آل سے، یسومونکم وہ سب، یسومو پہنچاتے تھے، تم سب کو، سوء العذاب برا عذاب، یعنی ایک تو عذاب ہے اوپر سوء العذاب یعنی بری تکلیف، برا عذاب پہنچاتے تھے تمہیں. یقتلون اور وہ کیا تھا، یقتلون وہ سب قتل کر دیتے تھے، ابناءکم تم سب کے یعنی تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ سب زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور فی میں، ذالکم اس میں اور ان سب میں تمہارے لیے، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی. تو یہ ہم نے آیت نمبر 138 سے 141 تک کا ہم نے ترجمہ اور آپ کے سامنے تلاوت رکھی. اب اس کے بعد اس کی تفصیل میں چلتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات پا کر سمندر پار کرنے کا جو ایک سلسلہ ہے، جو اس کا تذکرہ پچھلے درس میں آیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے فرعون کو غرق کر دیا، وہاں پر صرف فرعون کے غرق کرنے کا تذکرہ تھا. تو اس سے پہلے اصل میں یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس دریا کے قریب پہنچتے ہیں تو اب وہاں پر اس کو کراس کرنے کے لیے ایک معجزاتی طریقے سے اللہ رب العزت کے حکم سے وہ لاٹھی مارتے ہیں اور دریا دو پارٹ ہو جاتا ہے، راستہ بن جاتا ہے اس کے اندر، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر اس کو پار کر جاتے ہیں. اور یہ اصل میں ان کے لیے آزادی تھی کہ وہ تو سب پار ہو گئے، لیکن جب فرعون نے دیکھا کہ یہ سب لوگ اس دریا کے راستے سے گزر گئے ہیں تو ہم بھی گزر جائیں گے، ان کو پکڑ لیں گے. جب وہ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں
تو اللہ رب العزت دریاؤں کو حکم دیتا ہے کہ سب مل جاؤ، اور یہ سب کے سب جو ہیں اس کے اندر غرق ہو جاتے ہیں۔ تو اس انداز میں، اس طریقے سے اللہ رب العزت نے فرعون سے اس بنی اسرائیل کو نجات دی اور ان سے چھٹکارا ہو گیا۔ ان کا ایک ہی لمحے اور آن ہی آن میں ان کی نظروں کے سامنے ان کا دشمن جو ہے بغیر تنکا ہلائے کچھ بھی کیے، یعنی کوئی تلوار نہیں اٹھائی ہے، ان بنی اسرائیل والوں نے کچھ نہیں کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کا دشمن تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ اصل میں فرعون سے نجات کا ایک دن تھا، اور یہ ایک مبارک دن تھا۔ اور اس دن کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عاشورہ کا دن تھا، یہ 10 محرم کا دن تھا، یعنی ہم ابھی بھی محرم کے ان دنوں کے اندر ہیں، محرم کی ابتدا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں آج بہت سی بدعات کا آغاز ہو گیا ہے، اور 10 محرم کو یقیناً نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سید حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کا دن ہے، اور ان کے ساتھ بہت سے معصوم لوگ جو ہیں ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑا سانحہ عظیم ہے۔ لیکن اس سے پہلے، یعنی اس دن کا تعلق یہ صرف سیدنا حسین کے ساتھ نہیں ہے کہ جیسے آج امت کو اس کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دن کا کیا تعلق تھا، ہماری تاریخ کے اندر اس کا کیا اہمیت تھی۔ اللہ رب العزت نے اس دن کو، یعنی بعض اوقات یہ بھی ایک غلط فہمی مشہور کی گئی ہے کہ غالباً شاید یہ دن جو ہے، یہ اس کی خصوصیت، اس کی خاصیت صرف حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کے اعتبار سے ہے۔ ہاں یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ اس دن کے حوالے سے ہے کہ جو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ بہت بڑا سانحہ اس دن ہوا، لیکن اس کی تاریخ جو ہے بہت پرانی ہے، اور اس کی تاریخ موسیٰ علیہ السلام کے اس دور تک جاتی ہے کہ جب بنی اسرائیل کو اس فرعون کے چنگل سے آزادی ملتی ہے، اور یہ وہی دن ہے جس دن یہ معجزہ پیش آتا ہے کہ سمندر دو پٹ ہوتا ہے اور فرعون سے یہ قوم نجات پا لیتی ہے۔ تو یہ 10 محرم عاشورہ کا یہی دن تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھا، اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں ہجرت کر کے، تو یہودیوں سے روزے کی وجہ پوچھی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے گرد و نواح میں، مدینہ کے اندر بھی کچھ یہودی جو ہیں وہ رہا کرتے تھے، اور گرد و نواح تو ان کی آبادیاں تھیں۔ تو ان سے جب پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو ان یہودیوں سے پوچھا گیا، تو ان سے پوچھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتے ہیں۔ یعنی جب یہودیوں نے بتایا نا کہ یہ وجہ ہے کہ اس دن ہمیں آزادی ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام اور ہماری بنی اسرائیل کو آزادی اس ظالم فرعون سے ملی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتے ہیں۔ چنانچہ خود بھی روزہ رکھا اور تمام مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور آئندہ سال رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ وہ جو ہے وہ نفل روزہ ٹھہرا، اور جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، ورنہ اس سے پہلے تک یہ روزہ کیا تھا، یہ فرض روزے کی طرح تھا کہ اس کو لازمی رکھا جاتا تھا۔ اور آخر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت کے حصول اور یہود کی مخالفت کی خاطر یہ بھی فرمایا کہ لَإِن بَقَيْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، یعنی 10 کے ساتھ میں 9 کو بھی شامل کر دوں گا، مگر آئندہ سال آنے سے پہلے آپ فوت ہو گئے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی دن ہوئی، مگر دین اس سے پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ یعنی اہم بات جو سمجھنے کی ہے، کیونکہ آج امت کے اندر ایک بہت سی غلو کیا جاتا ہے، اور ایک سانحے کو بنیاد بنا کر بہت سے دین میں اپنے سے بہت سی باتیں اس میں گھڑی جاتی ہیں، اس کے ساتھ شامل کی جاتی ہیں، اور ایسا سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس دن کا تعلق سوائے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے کوئی اور کچھ ہے ہی نہیں، اور ان کی شہادت کی وجہ سے شاید دین کے اندر کوئی اضافہ ہوا ہے، اور دین جو ہے اس سے پہلے مکمل نہیں تھا، آج اصل میں تکمیل کو پہنچا ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کا حصہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے تو دین اسی وقت مکمل کر دیا تھا، تو دین مکمل ہو چکا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین میں، اللہ کے نبی نے تو جو سنت چھوڑی ہے وہ کیا ہے، اس دن کا روزہ رکھنا، اور اس دن کے اندر نہ صرف اس دن کا روزہ بلکہ یہود کی مخالفت کی خاطر، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی چاہیے، جو غیر مسلم ہیں، جو نان مسلم ہیں، ان کے شعار کو، جو ان کی خاص چیزیں ہیں، ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر کیا ہے، غیر مسلم انہوں نے اپنے بچوں کی سالگرہیں منانی شروع کی، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلے اور ہم نے بھی سالگرہ منانی شروع کر دی، اور اس سے بڑے آگے، اور ہم نے اس کو دلیل بنایا کہ جب ہم اپنے بچوں کی سالگرہ کرتے ہیں تو اپنے نبی کی سالگرہ کیوں نہیں کر سکتے؟
یعنی ایک برائی پہلے ایجاد کی، ایک مستعار لی، دوسری قوم کی نقل اتاری اور اس میں آگے بڑھتے بڑھتے اس میں اور کچھ بھی شامل کر لیا۔ اور اسی طرح یہ دن روزہ رکھنے کا دن تھا، لیکن اس دن میں آج دیکھیے کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس دن سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اس دن یعنی کھانے پکائے جاتے ہیں، طرح طرح کی دیگیں پکتی ہیں، اس کے اندر نان اور حلیم اور کیا کچھ بنتا ہے۔ تو یہ دن آج بدعات کا دن بنا لیا گیا ہے۔ اس کے اندر حضرت سیدنا حسین کی شہادت ہوئی اور وہ بات سب کو معلوم ہے، یہ ایک سانحہ ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر آج ماتم کیے جاتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، سبیلیں بنائی جاتی ہیں اور نوحہ خوانی کی جاتی ہے۔ اور یہ سب چیزیں جو ہیں دین کے اندر بدعت ہیں، بلکہ بعض تو دین کے اندر حرام چیزیں ہیں، جیسے نوحہ کرنا، تو اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو لہٰذا یہ یعنی دین کی ایک اصل شکل ہے، اور جب اس کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ خیر، پیچھے واپس چلتے ہیں۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ۔ اب یہ قوم جو ہے یہ آزاد ہو گئی، اور یہ 10 محرم کا دن تھا، اور اس کے حوالے سے ہم نے بات چیت دیکھی۔ اب یہ قوم پہنچتی ہے، جب کراس کرتی ہے اس سمندر کو، نجات پا لیتی ہے، تو یہ ابھی دیکھیے اس قوم سے نجات، ابھی فرعون سے نجات ہوئی ہے، ابھی اس قوم کو اللہ رب العزت نے آسانی دی ہے، آسانی والے دن شروع ہو گئے ہیں۔ تو اسی وقت کیا آتا ہے، ایک آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ، کہ یہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچتے ہیں کہ جو اپنے ہی بت بنا کر، بتوں کو انہوں نے خود گھڑا تھا، بنائے تھے، اور اس میں جمے بیٹھے تھے۔ یعنی جس کو آج مجاوری کہا جاتا ہے، کہ لوگ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، ٹک جاتے ہیں اور اس کے مجاور بن جاتے ہیں کہ ہم اس کے ٹھیکیدار ہیں، اور جو بھی آئے گا اس گلے میں پیسے ڈالے گا اور اس سے وہ کمائیاں کرتے ہیں۔ خیر، یہ جب قوم وہاں پر پہنچتی ہے تو اب یہاں سے ان کی خوشحالی کا دور شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی خوشحالی کا دور شروع ہوا تو ایک ایسی قوم کے ساتھ ملتے ہیں کہ جو ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ تو سمجھیں کہ خوشحالی کے اندر آزمائش شروع ہو گئی، یعنی اللہ رب العزت کبھی تنگ کر کے، یعنی جب تنگی کا زمانہ تھا، یعنی اس تنگی کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے آزمائش رکھی تھی، اب ان کے لیے آزادی ہے، خوشحالی ہے، تو اس خوشحالی کے دور کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے آزمائش رکھی ہے۔ تو انسان کی زندگی آزمائشوں سے کبھی خالی نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جناب فلاں کو اللہ نے بہت دیا ہے اور فلاں کو تنگ دست رکھا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہر شخص کو اللہ رب العزت آزما رہا ہے، کسی کو دے کر آزما رہا ہے، کسی سے لے کر آزما رہا ہے، کسی کو تنگ دستی کے ذریعے کہ اس کا صبر چیک کیا جا رہا ہے، اور کسی کو خوشحالی دے کر آزمایا جا رہا ہے کہ کتنا خرچ کرتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے آپے سے باہر تو نہیں ہوتا، نہ شکرا تو نہیں بن جاتا ہے۔ تو خیر، یہاں پر اب یہ ان کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ آزادی ملنے کے بعد بنی اسرائیل کی بدعہدی اور فسق کا، اور اس کے نتیجے میں انہیں ملنے والی سزا کا تذکرہ یہاں پر کیوں کیا گیا ہے، یہ یہاں پر اس کا ایک مقصد بھی سمجھایا گیا ہے کہ اصل میں آزادی ملی تو اس کے بعد بنی اسرائیل جو ہے وہ بدعہدی پہ کیسے اتر آتے ہیں، ان کا گناہ یہ جو بت پرستوں کو دیکھ کر وہ کیسے شروع ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انہیں ملنے والی سزا، اس کا تذکرہ، یہ بنی اسرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت اور آپ کی مخالفت سے باز رہنے کی نصیحت کے لیے کیا گیا ہے۔ یعنی کیونکہ اب میں نے جیسے بیان کیا کہ بنی اسرائیل جو تھے، یہ یہودی جو تھے، یہودی قبائل، مدینہ منورہ کے اندر اس کے گرد گرد ان کے باقاعدہ بستیاں تھیں، بہت سے لوگ یہاں پر رہا کرتے تھے، تو اب ان کو، اور یہ اسلام مخالف تھے اور بلکہ منافقت کو پیدا کرنے والے تھے، اور اب اصل میں اس انداز میں ان کو یہ واقعات بتا کر اس طرف ابھارا جا رہا ہے کہ آپ دعوت دین ان کو دی جا رہی ہے، ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اور آپ کی مخالفت سے باز رہنے کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب تک بنی اسرائیل اپنے نبی کا کہا مانتی رہی، اس نے صبر کیا تو اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، اور جب انہوں نے فسق کا رستہ اور نافرمانی کا رستہ اختیار کیا ہے، جب شرک کی طرف گئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے پھر کیسی سزائیں دی ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نصیحت اس کے اندر ہے کہ تم لوگ بھی ان کے نقش قدم پر نہ چل نکلنا، جیسا کہ ہم سورۃ الفاتحہ کی ہر رکعت کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت پڑھتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم، اور اس مغضوب علیہم سے مراد مفسرین کے نزدیک ایک ہی ہیں، یہ یہودی ہیں، کہ یا اللہ ہمیں یہودیوں کے رستے پر نہ چلانا کہ جن پر تمہارا غضب نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر سے پار کر دیا، تو انہوں نے مشرق کی طرف بیت المقدس ارض شام کا رخ کیا۔ تب یہ یعنی ہوتا کیا ہے اصل میں کہ یہ لوگ مشرق کی طرف چلتے ہیں، مصر سے آزاد ہوئے، اب مشرق کی طرف جو ہے شام کا علاقہ ہے، شام کی طرف رخ کرتے ہیں، اور ابھی چلے ہی تھے کہ ان کا گزر ایک ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے کچھ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اور یہ بت بزرگوں کے تھے یا گائے وغیرہ کے، قرآن نے ذکر نہیں فرمایا اور نہ ہی حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ کوئی گائے تھی جس کی پوجا کر رہے تھے، یا پھر کیونکہ عموماً آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بت بنائے جاتے تھے یہ یا تو کچھ جانوروں کے بنائے جاتے تھے، یا اسی طرح بعض بزرگ ہستیاں جو فوت ہو جاتی
تو ان کے نام کے بت بنتے، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کے حوالے سے اسی سورۃ الاعراف کے شروع میں پڑھا کہ ان کے 5 جو ہے بت بنا لیے گئے تھے ان کے زمانے میں نیک لوگوں کے، صالحین کے۔ تو یہ بت کن کے تھے؟ یہاں پر قرآن و سنت میں خاموشی ہے، بتایا نہیں گیا ہے، تو ہمیں اس کی ٹو میں نہیں لگنا چاہیے۔ خیر، یعنی یہ بت انہوں نے بنا رکھے تھے اور ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اب جب وہ ان بتوں کو دیکھتے ہیں تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، قالو، تو ان کی قوم نے کیا کہا، یا موسیٰ اجعل لنا الہا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے ایک معبود بنا دیں۔ اب یہاں پر غور کیجئے کہ یہ قوم بنی اسرائیل اپنے نبی کا احسان مانتی، اپنے نبی کی عزت کرتی، ان کی تکریم کرتی، لیکن قوم کا انداز دیکھیے، یعنی یہ ہے اصل میں ناشکری کا انداز، یہ ہے اصل میں تکبر کا انداز۔ تو بنی اسرائیل کا جہالت کا انداز یہ دیکھیے کہ اپنے نبی کو گستاخانہ لہجے میں نام لیتے ہوئے کہتی کہ اے موسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یعنی نام لے کر اب انہیں نبی کو پکارا جا رہا ہے۔ اور آج بھی دیکھیے کہ یہاں پر دیکھیے آج بھی مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے کتنے ہی مسلمانوں کی زیادہ بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے بھی اسی طرح گستاخانہ لہجہ استعمال کرتی ہے، بلکہ بڑے بڑے کتبے لکھ کر مسجدوں کے اندر لگائے جاتے ہیں، ایک طرف یا اللہ لکھا ہے تو دوسری طرف یا محمد، جس کا معنی یہی بنتا ہے اے محمد۔ یا محمد کا معنی کیا ہے؟ اے محمد۔ تو یہ ایک گستاخانہ لہجہ ہے۔ خیر، تو یہاں پر انہوں نے گستاخانہ وہی انداز اختیار کیا اور کہا اے موسیٰ، اور یہ کہہ کر مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بھی ان معبودوں کے جیسے معبود بنا دیں، ایک معبود ہمارا بھی ہو جانا چاہیے۔ تو اس کی وجہ یہ کیوں اصل میں انہوں نے کہا، حالانکہ نبی کے ساتھ ہیں، توحید کے اوپر ہیں، حالانکہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو یہ کہا کیوں؟ تو اس کی وجہ اصل میں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ لمبے عرصے تک آپ جانتے ہیں کہ فرعون کی غلامی میں رہتے ہیں، اہل مصر کے مشرکانہ عقائد ان کے ذہنوں گمان میں، ذہنوں کے اندر جاگزیں ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی قوم جب کسی قوم کے تحت رہتی ہے یا ان کے ساتھ رہتی ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ انسان کے دوست سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، آپ کے دوست احباب، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے، کیونکہ آپ بھی انہی کے دین پر ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی بیٹھک جو ہے، اپنا جو ارد گرد جو ماحول ہے، اس کو بہترین لوگوں کا ماحول ہونا چاہیے، ورنہ آپ کے اندر بھی وہی عقائد سرائیت کریں گے۔ اگر لوگ آپ کے ارد گرد ایسے ہیں جو صحابہ کرام سے بدگمان ہیں تو آہستہ آہستہ آپ بھی بدگمان ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے ارد گرد لوگ ایسے ہیں جو منافقت پھیلانے والے، چوری کرنے والے، جھوٹ بولنے والے ہیں، تو آپ بھی آہستہ آہستہ جھوٹ بولنے کو عام سمجھنا شروع کر دیں گے۔ تو لہٰذا بہت بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اندر بھی یہ اصل میں برائی یا یہ سوچ ان کے اندر کہاں سے آئی، کیونکہ مصر کے اندر ایک زندگی گزاری تھی، ان فرعون اور آل فرعون کے تحت رہے تھے اور ان کے سرپرستی کے اندر رہے تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غلام قومیں کس طرح حاکم قوموں کی پیروی کرتی ہیں، کہ غلام قوموں کے ذہن کے اندر ایک یہ چیز ہوتی ہے، کیڑا کہہ لیں وہ ہوتا ہے کہ جناب ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ آج دیکھیں نا ہمارے ملکوں کا حال کیا ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر، کیونکہ یہ انگریز جو ہے حکومت کر کے گئے ہیں، تو انگریزی کا بھوت کیسے سوار ہے ہم سب کے اوپر۔ ہم لوگ اپنی زبانیں نہیں بولتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ انگریزی بولنے کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح ان کے طرح کا لباس اور رہن سہن اور ان کا یعنی ان کو فالو کرنا ہمیں لگتا ہے کہ یہ جناب بڑے ہونے کی نشانی ہے، ان کو فالو کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ تو یہ بہترین ہمیں مثال اس انداز میں ملتی ہے۔ تو خیر، بعض علماء نے تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل چونکہ موحد تھے، یعنی تھے تو توحید پرست، ایک اللہ کو مانتے تھے، یعنی اتنی سختیوں کے باوجود صبر کیا اور اپنے اس یعنی عقیدے کو چھوڑا نہیں ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے ہیں، تو اس لیے ان کی بت بنانے کے اس مطالبے سے یہ غرض نہیں تھی کہ وہ شرک کریں۔ یعنی بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ شرک کریں، کہ انہوں نے جو مطالبہ یہ کیا، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس بت کی تعظیم سے اللہ کا تقرب چاہیں گے، کہ ہمیں بھی بت بنا دیں تو ہم بھی اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر بت بنانے والے وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بعض مفسرین کہ ان سے ان کی بھی مراد اصل میں یہی تھی، اور وہ اصل میں سمجھے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ اور آج جیسے بہت سے مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں، وہ بہت سے صوفیاء، اولیاء اور اپنے پیروں اور بزرگوں کے پاس اسی لیے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرک ہی نہیں ہے، اور اپنے اولیاء اور بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کا تقرب اور قرب حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ بہت سی قبروں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں اور ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اور یہ وہ سارا کچھ جو ایک اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، وہ اس بزرگ جو 5 فٹ زمین کے نیچے ہے، جو قبر کے اندر ہے، اسے وہ سارا کچھ مانگا جاتا ہے۔ اور کیا شرک نہیں سمجھتے اس کو، سمجھتے یہی ہے کہ جناب ہم تو توحید پرست ہیں، ہم تو شرک کرنے والے نہیں۔ حالانکہ اس کا شرک ہونا انبیاء کا اجماعی مسئلہ ہے، کیونکہ اگر یہ شرک نہ ہو تو مکہ کے مشرک اور دوسرے بہت سے مشرک بھی
وہ توحید پرست پھر بن جائیں گے. یعنی پھر تو یہ کہنا پڑے گا کہ جناب وہ تو ہم سے بھی زیادہ پکے توحید پرست تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا. تو اللہ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کن کی؟ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ان کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا. اب ان سے پوچھیں کہ یہ کون ہے تو یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی ہیں. یعنی ایک اللہ کو مانتے تھے وہ مشرکین مکہ، بلکہ ان کو، ان بتوں کو وہ یہ مانتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں. قل، اے نبی آپ فرما دیجیے اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجیے اے پیارے محبت کہ آپ اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو، یعنی تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں. یعنی اللہ کو اس کے بارے میں بتا رہے ہو، یعنی اس شرک کی نسبت اس کی طرف کر رہے ہو، اور یہ بتا رہے ہو کہ یہ سفارشی ہیں. یعنی یہ سفارش کر کے اللہ کو کیا بتائیں گے کہ اللہ کو زمین و آسمان کی سب چیزوں کا علم نہیں ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات اللہ رب العزت کی اور وہ بلند ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے ان بزرگوں کو، ان بتوں کو سفارشی ٹھہرانا، ان کو اس انداز میں پکارنا کہ صرف یہ ہمارے سفارشی ہیں، اس کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ عما یشرکون، اس کو شرک کہا ہے. تو یہ شرک ہے. اور دوسری آیت میں ہے اللہ فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا یقربونا الی اللہ زلفا. یہ دوسری دلیل جب مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اور یہاں پر تو لفظ دیکھیے آیت کے اندر والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، کہ جن لوگوں کو، وہ لوگ، والذین وہ لوگ جنہوں نے بنایا ہے اللہ کے علاوہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنا لیے ہیں. یعنی ہمارا ولی کون ہونا چاہیے؟ ایک اللہ. جنہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر دیگر کو اولیاء بنا لیا کہ یہ ہمارے اولیاء ہیں، یہ ہمارے ولی ہیں، یہ ہمارے مددگار ہیں، مشکل میں کام آنے والے یہ ہیں، اب ہماری حاجت میں ہماری حاجتوں کو پورے کرنے والے یہ ہیں. جنہوں نے غیر اللہ کو اولیاء بنا لیا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ما نعبدہم، یہ ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے. حالانکہ غور کیجئے ان لوگوں کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اس کی عبادت کرتے ہیں. ما نعبدہم، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی، لیکن کس لیے؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ یہ ہم اللہ کے، ہمیں یہ جو اولیاء ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. یعنی ہم اصل میں ان سے کچھ نہیں چاہتے، ان سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو ہمیشہ ہر ایک زمانے کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایسی ڈھکوسلے کیے ہیں جن کا اللہ نے رد فرمایا ہے کہ یہ اصل میں ان کی عبادت ہی ہے، اور اس عبادت کو یہ کہتے ہیں کہ جناب صرف اللہ کے قریب کر دیں گے، یا یہ اللہ کے سفارشی ہیں. اللہ کو یہ منظور نہیں ہے. انکم قوم تجہلون، تو اللہ فرماتا ہے یعنی افسوس کہ تم اللہ تعالیٰ کی شان نہیں پہچانتے، یعنی تم جاہل قوم ہو. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا کہا؟ انکم قوم تجہلون، یعنی کیسا تم مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو کہ میں تمہیں ان جیسا الہ بنا دوں؟ تم تو بڑی جاہل قوم ہو. اور اسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ نہ اس کی کوئی مورت بن سکتی ہے اور نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے. سو یہ مطالبہ سراسر جاہلانہ اور مشرکانہ ہے. یعنی ایک مشرک جو جب وہ شرک کرتا ہے تو یہ اصل میں ایک جہالت ہی ہوا کرتی ہے، یہ ایک جاہلانہ فعل ہے، یہ مشرکانہ فعل ایک جاہلانہ فعل ہوا کرتا ہے. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ تو جہالت میں اس نے کیا تھا. جہالت ہی کے اندر تو انسان شرک کرتا ہے، یہ شرک ہوتا ہی جہالت کی وجہ سے ہے. جب انسان دین اور دین کے جو علوم ہیں ان سے دور رہے، جب قرآن مجید سے اس کو دور کر دیا جائے، جب حدیث رسول سے اس کو دور کر دیا جائے اور اس کو قصے کہانیوں کے اندر لگا دیا جائے، تو ایسی جہالت پروان چڑھتی ہے جس کے اندر شرک اس کا انجام ٹھہرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد بن دیکھے رب تعالیٰ پر ایمان لانا ہے. سورۃ البقرہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، شروع ہی کرتے ہیں تو سورۃ البقرہ کی تیسری آیت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ عقیدہ یؤمنون بالغیب. اللہ رب العزت نے وہاں پر متقین کا عقیدہ یہ بتایا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو بغیر دیکھے وہ اصل میں مانتے ہیں. یعنی ان کو مورتیوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مورتی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں گے، ان کو بزرگ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس ولی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں گے، جیسے کہ اوپر آیت میں ولی کا ذکر آیا ہے. ان کو ان ولیوں کی، ان کو مورتیوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنا سفارشی بنانے کے لیے، بلکہ وہ ایک اللہ کو بن دیکھے ہی مانتے ہیں.
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی لذت ہو. آپ غور کیجئے کہ ہاں ہم کلام ہونے، آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ رب العزت سے باتیں کیا کرتے تھے. تو اس باتوں نے اللہ رب العزت کو دیکھنے کا شوق موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ابھارا ہے. یعنی دیکھنے کا شوق یہ ایک فطری بات ہے، لیکن اللہ رب العزت کو کیا وہ دیکھ پائے؟ تو اللہ رب العزت نے کیا مشاہدہ جب کروایا تھا، آپ جانتے کہ جب تجلی اللہ رب العزت نے اپنی ایک تجلی ہی کی ہے تو اس سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھ نہیں پاتے. تو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا. یعنی اس لیے اس کی مورتیاں بنانا، اس کی شبیہیں بنانا اور اس کے مشابہ کوئی چیز بنانے کی کوشش کرنا کہ اور یا پھر اس کے پرتو، اس کے اوتار کریٹ کرنا، یا یہ سمجھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ رب العزت زمین پہ آ گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے اندر اللہ رب العزت آ گیا تھا. تو یہ باتیں بالکل من گھڑت اپنے پاس سے اور مشرکانہ باتیں. اور یہ اصل میں یعنی کیا ہے، یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کو دنیا میں دیکھا جب نہیں جا سکتا تو پیغمبر کا بن دیکھے رب پر ایمان دیکھیے کہ پیغمبروں نے تو موسیٰ علیہ السلام نے خود سمجھ لیا، جان لیا کہ اللہ رب العزت کو دیکھے بغیر اس کے اوپر ایمان لانا ہے. یہ وہی رب ہے جو ہمیں معجزات کے ذریعے سے یہ کہاں سے نکال کر لایا ہے، فرعون سے ہمیں نجات دی ہے. اور قوم کو دیکھیے کہ قوم کا نظر آنے والے خدا کا مطالبہ دیکھیے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ان جیسا ایک خدا بنا دیں، ہمیں بھی ذرا ہمارے سامنے نظر آئے نا، ہمارے سامنے بھی بت بنا دیں اللہ رب العزت کا، ہم بھی دیکھیں. انہوں نے تو اتنے بنائے ہوئے تو ہمارا ایک الہ ہے، تو چلو ایک ہی بت بنا دیں. اس لیے یہاں پر دیکھیں الہن، انہوں نے ایک معبود کا مطالبہ کیا ہے. کما لہم آلہہ، ان کے تو دیکھیں اتنے معبود ہیں، ہمیں ایک ہی اس جیسا بنا دیں کیونکہ ہم بھی اپنے رب کو دیکھ سکیں اپنی آنکھوں سے. تو دراصل شرک کی بنیاد ہی یہ ہے، یہ بہت بڑا نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ شرک کی بنیاد کیا ہے کہ معبود آنکھوں کے سامنے نظر آئے. یعنی اصل میں یہ خواہش جو ہے نا کہ ہمارے سامنے ہو، جس کو ہم پسند کرتے ہیں، جس کو پیار کرتے ہیں، اس کی تصویریں، اس کے مجسمے وہ جناب سڑکوں پہ لگے ہوئے ہوں اور وہ ہمیں نظر آ رہا. اور اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ ذوق حضور در جہاں رسم صنم گری نہاد، عشق فریب مید حد جان امیدوار را. یعنی جس کا معنی یہ ہے کہ معبود کو اپنے سامنے حاضر دیکھنے کے ذوق ہی نے دنیا میں بت بنانے کی رسم کی بنیاد رکھی ہے. یعنی اسی وجہ سے بت کشی شروع ہوئی کہ لوگ دیکھ سکیں اپنے معبود کو، کیونکہ عشق امید رکھنے والی جان کو فریب میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی عشق جو ہے، یعنی جب انسان کی محبت بہت حد سے بھی پار کرتی ہے اسے کہتے ہیں عشق. یعنی محبت یہ ایک پازیٹیو سینس ہے، اور عشق کہتے ہیں جس میں حدود کو کراس کر دیا جائے. اور عشق جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ انسان کو فریب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس فریب کے ذریعے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. افسوس کہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کچھ مسلمانوں نے تو پختہ قبریں اور تصویریں بنا کر ان پر مجاورت کے ذریعے سے اپنا یہ ذوق پورا کیا. اور اکثر لوگوں نے معرفت کے نام پر، یعنی ایک تو یہ ہے نا پورا طبقہ آپ جانتے ہیں کہ جو قبروں کو پوجتا ہے، قبروں کے اندر جو اولیاء ہیں ان کو اپنا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری بات اللہ رب العزت تک پہنچائیں گے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اور دوسری طرف ایک اور طبقہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ معرفت کا نام لیتے ہیں کہ جناب یہ معرفت کی باتیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کا تصور ہر لمحے آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے. یعنی ہمارا شیخ وہ ہر وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو. آپ کو مسئلہ ہے، اپنے شیخ کو اپنی نظروں کے سامنے تصور کیجیے اس کا، اور اس طرح رکھا کہ وہ عدم موجودگی میں بھی انہیں آنکھوں سے نظر آنے لگے. یعنی اتنی ریاضت وہ کرواتے ہیں کہ جناب شیخ کے ساتھ اتنی ریاضت کریں کہ آپ کو شیخ آنکھیں بند کریں، شیخ آپ کے سامنے ہو، اور وہ اپنے خیال میں اس سے پوچھ کر ہر کام کرنے لگے. اور لوگوں کے بڑے یہ دعوے ہیں کہ جناب میں تو کوئی کام اپنے شیخ کے پوچھے بغیر نہیں کرتا. بھئی کیسے؟ کیا گھر نہیں جاتے؟ نہیں، میں گھر میں ہوتا ہوں، لیکن ہم لوگ اپنے شیخ کو اپنی نظروں کے سامنے اس کا تصور کرتے ہیں، شیخ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور ہم ان سے پوچھتے ہیں، پھر وہ کام کرتے ہیں. اور اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے؟ فنا فی الشیخ. یہ ایک عقیدہ بنا لیا جس کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ. شیخ کے اندر فنا ہو گئے، یعنی شیخ اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہا، جب مرضی آنکھیں بند کریں شیخ حاضر. اور پھر کچھ اور آگے بڑھے اور اسی صورت کو رسول قرار دے کر انہوں نے آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا. یعنی شیخ کو دیکھو گے سمجھو رسول کو دیکھ رہے، آپ کو شیخ کے اندر رسول کی شبیہ نظر آئے گی، اور ان سے باتیں کرنا اور ہدایات لینا شروع کر دیا. اب لوگ شیخ کے لیے اسی لیے تو اس کی ہر بات کو مانتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم رسول کو دیکھ رہے ہیں، اور اسے انہوں نے نام عقیدہ دیا کہ فنا فی الرسول. اور پھر کچھ اور آگے بڑھے تو اسی صورت کو رب قرار دے کر ہر لمحے آنکھوں کے سامنے رکھ لیا، اور اسے فنا فی اللہ کہہ کر شیخ کی صورت کے خدا ہونے اور ہر وقت اس کے دیدار اور اسے ہم کلام ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ جناب ہم جب شیخ کی صورت دیکھتے ہیں تو ہم اصل میں رب ہی کو دیکھتے ہیں. اور انتہا یہاں جا کر ہوئی کہ اپنے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہو جانے کا دعویٰ کر دیا کہ ہم جناب ہم میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں.
اور اسی لیے آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں، یہ باتیں کتابوں کے اندر لکھی ہیں، یہ کوئی سنی ہوئی باتیں نہیں ہیں، افواہیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کتابوں کے اندر لکھی باتیں ہیں کہ کیسے منصور حلاج اور ابن عربی جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے کیسی کیسی باتیں کی ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ انا الحق، کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی حق ہوں، اور کسی نے کہا کہ سبحانی ما اعظم شانی، کہ میں سبحان ہوں۔ سبحان کون ہے؟ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ سبحان ہے، لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ سبحانی، میں سبحان ہوں، ما اعظم شانی، اور میری شان کس قدر عظیم ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، کہ اللہ کی شان جو ہے وہ عظمت والی ہے، لیکن لوگ ظاہر ہے جب اس شرک کی سیڑھی پہ قدم رکھیں گے تو آگے جو ہے بڑھتے ہی چلے جائیں گے، تو یہاں تک جا کر بات ختم ہوگی۔ تو خیر اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں کہ شرک اور مشرکین کا یہ جو سارا گورکھ دھندا ہے نا، یہ دماغ کی خرابی ہے اور وہم و خیال پر مبنی ہے، اور ان کی تمام ریاضتیں دماغ کو خراب کرنے کے لیے ہیں۔ اور انہوں نے کہاں سے لی ہیں؟ کئی ہندوؤں سے لی ہیں، جوگیوں سے اور نصرانی راہبوں سے لی ہیں، کیونکہ نصرانی راہبوں کے اندر بھی یہی باتیں تھیں، ان میں بھی صوفیت اور راہبیت کا ایک طریقہ کار چلا آ رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے وہاں سے اس کو اڈاپٹ کر لیا، اور جو بر صغیر کے اندر آئے تو انہوں نے ہندوؤں سے اس کو جوگیوں کے ذریعے سے اڈاپٹ کیا کہ ان میں بھی اس طرح کے کام آتے ہیں کہ کس طرح سے اوتار آتے ہیں، اور کس طرح سے انسان اللہ رب العزت جو ہے کبھی بندر میں آ جائے، کبھی ہاتھی کے اندر آ جائے، اور کبھی انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ان کے اندر اس طرح کے بد عقیدگیاں، گندے عقیدے پائے جاتے ہیں، اور جن کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جب انہی راستوں کے اندر چلتا ہے اور اس جیسے چلے کاٹتا ہے تو کچھ آنکھوں کو دکھائی دینے لگتا ہے۔ اب وہ کون ہے؟ چاہے وہ شیطان ہی ہو، جو محض گمان اور خیال کی پیداوار ہوتا ہے اور جس کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو خیر تمام بت پرست اسی خیال اور خواہش نفس کے پیچھے لگ کر خیالی خداؤں کی پرستش کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو خدا ہیں یہ خیالی ہیں، اصل میں کوئی الہ نہیں ہے۔ اصل میں جو ریئل، یعنی کہہ لیں کہ جو عبادت کے لائق ہے، جو حقیقت میں الہ ہے، وہ ایک ہے۔ ہاں لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اپنی طرف سے خدا بنا لیے ہیں، کوئی پتھر کی بنی ہوئی صورت سامنے رکھ کر اور کوئی اس کا تصور سامنے رکھ کر، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت قرآن و حدیث میں قرب الہی کے لیے ان ریاضتوں، سلسلوں اور ذریعوں کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے کہ کیا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے صحابہ نے ایسا کیا تھا؟ کیا اللہ کے نبیوں نے ایسا کیا تھا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے جو بات چیت کا موقع ملا، کیا وہ ایسی کسی ریاضت کی وجہ سے ملا تھا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے وہم و گمان، بلکہ اللہ تو قرآن بالکل کچھ اور کہتا ہے۔ سورۃ النجم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یہ وہم ہے، یہ گمان ہے، یہ خواہش نفس ہے، یہ اپنے نفس کی خواہش کی اتباع کر رہے ہیں، اور یہ بت پرستی ہے۔ اور سورۃ النجم میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے لیے رکھ لیے ہیں۔ یعنی یہ نام ہے، یہ اصل میں کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کسی کو کہے داتا، تو کیا نام اس کا داتا رکھنے سے وہ دینا شروع کر دے گا؟ وہ تو خود قبر کے نیچے ہے، تو وہ کیسے دے سکتا ہے؟ آپ کسی کو کہہ لیں کہ مشکل کشا، تو کیا وہ آپ کی مشکلیں صرف نام رکھنے سے پوری کرنا شروع ہو جائے گا؟ کسی کو گنج بخش کہہ دیں، کسی کو غوث کہہ دیں، تو کیا نام رکھنے سے کوئی غوث بن جاتا ہے؟ بلکہ آپ کو مشکلات سے نکالنے والا غوث کہتے ہیں، جو آپ کو تکلیف دور کرتا ہے، آپ کی تکلیفوں سے باہر نکالتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیں تکلیفوں سے دور نکالتی ہے۔ تو یہ صرف نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اللہ نے خود فرمایا کہ کیا فرمایا؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، اس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے مشرک جو مرضی دلیلیں لیں، شرک کی کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں، کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا قرآن و سنت میں شرک کی دلیل ملے گی یا توحید کی دلیل ملے گی؟ آگے اللہ فرماتا ہے ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ لوگ تو صرف اٹکل لگا رہے ہیں، یعنی یہ ان کے یعنی کہہ لیں کہ ان کے گیس ورک ہیں، انہوں نے اپنے گیسز لگائے ہیں، پتہ ان کو کچھ نہیں ہے، اور اپنی نفسیانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ ہدایت تو قرآن میں ہے جو شرک سے بچاتی ہے۔ ام للانسان ما تمنا، یہ بڑی بات اللہ نے زبردست بات کی۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ یعنی انسان آرزو کرے کہ جناب یہ میں نے رب بنا لیا اور اب یہ میرا رب ہے، تو کیا اس کا ایسے کرنے سے ایسا ہو جائے گا؟ انسان جو چاہتا ہے کیا ویسا ہو جائے گا؟ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ جناب محبوب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے، کیا ایسا پاسبل ہے؟ انسان تو چاہتا ہے کہ اللہ رب جیسے انہوں نے چاہا بنی اسرائیل نے کہ ہم اپنے رب کو ہم بھی بت کی شکل میں دیکھیں، تو کیا ایسا ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ ہے یہ جہان اور وہ جہان۔ اللہ فرماتا ہے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اور آگے اللہ آخر میں فرماتا ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، بڑی زبردست آیت ہے، لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اللہ کیا فرماتا ہے
اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے۔ یعنی اتنے فرشتے ہیں اللہ کے، چاہے تو جناب سفارشیں کر سکتے ہیں، کسی کو فرشتے کو پکڑ کے سفارش پکڑو ڈلوا لی اپنی، ایسی بات ہے نہیں۔ اللہ رب العزت جسے اجازت دے، اللہ رب العزت جو چاہے ویسا ہوتا ہے، اور کوئی ورنہ سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے قرب اور دیدار کا طریقہ یہ ہوتا جیسے ہم نے اوپر دیکھا، فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتا دیتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر دنیا میں رب تعالیٰ کا دیدار برداشت نہیں کر سکے تو کسی اور بیچارے کی کیا مجال ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے جو ترمذی کے اندر ہے، اور علامہ البانی نے ان کو صحیح کہا ہے، سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی طرف نکلے تو مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے گزرے، مشرکین کا درخت، اور اسے کہتے تھے ذات انوات اس کو کہا جاتا تھا۔ وہ لوگ اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، یعنی وہ برکت کے لیے اپنے ہتھیاروں کو نا اس درخت پہ لٹکا دیتے تھے کہ اب اس پہلے لٹکا دیں گے پھر لے کے نکلیں گے تو بڑی برکت ہوگی۔ مشرکین یہ کرتے تھے۔ تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، وہ لوگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیں کہ آپ بھی ہمارے لیے ایک ذات انوات، یعنی آپ بھی جیسے دیکھیں نا بنی اسرائیل کا ہم اوپر واقعہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا کہا تھا بنی اسرائیل کہ جیسے ان کے بہت سے الہ ہیں آپ بھی ہمارے لیے ایک الہ بنا دیں۔ تو ملتی جلتی بات جو ہے کچھ لوگوں نے کہی کہ جیسے ان کا ذات انوات ہے، ایک درخت ہے جس سے یہ برکت لیتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے ایک ذات انوات جو ہے بنا لیں، مقرر فرما دیں جیسا کہ ان کے لیے ذات انوات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، کہ اللہ پاک ہے۔ یہ تو اسی طرح کی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جس طرح ان مشرکوں کے معبود ہیں۔ تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر سوار ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی نے پیشگوئی بھی دے دی کہ اس امت کے اندر یعنی شرک آ جائے گا، یعنی ایک زمانہ آئے گا کہ اس کے اندر کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں اپنے سے پہلے لوگ، یعنی جیسے یہود و نصارہ، جیسے یہودیوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، تو ان کے طریقوں پر ہم بھی سوار ہو جائیں گے، یعنی اسی طرح ہم بھی وہی کام کریں گے کہ جیسے وہ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے شرک سے اور ان کی پیروی سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد آخری 3 آیات ہمارے سامنے ہیں، مختصراً ان کی تشریح میں ہم چلتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے کے جواب میں جو ہے وہ 4 باتیں اصل میں فرمائیں، یعنی انہوں نے جو مطالبہ کیا نا کہ ہمارے لیے بھی یہ الہ بنا دیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ 4 باتیں کہی۔ پہلی یہ کہ تم لوگ جہالت یا اور نادانی اور اکڑپن پر اختیار کر رہے ہو، جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا، کہ پہلی بات کیا کی کہ یہ تو جہالت والا کام ہے، یہ جہالت والی باتیں کر رہے ہو۔ دوسرا کیا فرمایا جو اس آیت میں آیا، یعنی یہ کہ یہ لوگ اس وقت جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ تباہ و برباد کر دیا جانے والا ہے، یعنی تم جس کی فرمائش کر رہے ہو نا تمہیں اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں، ان ہؤلاء متبر، یہ تو تباہ کیا جانے والا ہے، یعنی اس کا تو انجام بربادی ہے، اس شرک کا انجام کیا ہے؟ وہ بربادی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی یہ جو کچھ کرتے آئے ہیں وہ کیا ہے؟ یعنی وباطل، وہ باطل ہے، ما کانوا یعملون، یعنی جو کچھ انہوں نے کرتے آئے ہیں، پہلے بھی یہ شرک کرتے آئے تھے وہ بھی باطل تھا، اور یہ جو اب کر رہے ہیں جنہوں نے بت بنا لیے ہیں تو یہ بھی اصل میں باطل اور شرک والا کام ہے، تباہی والا کام۔ تو یہ دوسری بات موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہی کہ ایسے کام کا مطالبہ دنیا میں گمراہی اور تباہی اور آخرت میں عذاب کا باعث بننے والا ہے۔ تیسری بات جو انہوں نے کہی وہ آیت نمبر 140 میں اللہ فرماتا ہے قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، یعنی ایک سوالیہ اور ایک سمجھانے کے انداز میں ان سے بات کی کہ ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے بطور سوال ڈانٹا ہے کہ کیا الہ یعنی معبود بھی کوئی ایسی ہستی ہے کہ انسان جسے جی چاہے بنا لے، یعنی کیا میں اپنی مرضی سے بنا لوں الہ؟ یعنی آپ نے کہا کہ جناب ہمارے لیے بھی الہ بنا دیں اور میں کہوں اچھا ٹھیک ہے بنا لیتے ہیں، تو کیا انسان اپنی مرضی سے الہ بنا سکتا ہے؟ بلکہ معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو انسان کو ہر قسم کے انعامات سے نوازتا ہے، اور پھر جس ذات نے تمہیں تمہاری عالم پر فضیلت بخشی ہے، جیسے پہلے ہم نے پڑھ لیا، کیا اب اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اسے چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنے لگو؟ یہ شکر گزاری نہیں ہے بلکہ عین ناشکری ہے اور نمک حرامی ہے۔ اور یہ اللہ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ اور آگے کیا ہے آیت نمبر 141 میں کیا بات آتی ہے؟ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یعنی چوتھی بات جو سمجھائی ہے وہ یہ کہ آل فرعون سے نجات کو یاد کرو، کہ اکیلے فرعون ہی نے نہیں بلکہ پوری قوم نے تمہیں غلام بنا رکھا تھا۔ یہاں پر دیکھیں فرعون نے کا ذکر نہیں ہے بلکہ کیا فرمایا؟ من آل فرعون، اللہ نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دلائی تھی،
ٹھیک ہے نا. اللہ نے تمہیں نجات کس سے دلائی؟ آل فرعون. اور وہ کیا کرتی تھی؟ سارے فرعونی آپ کو کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں برا عذاب دیا کرتے تھے. یقتلون ابناکم ویستحیون نساکم، یعنی تمہاری عورتوں کو وہ جو چھوڑ دیا کرتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو ختم کر دیا کرتے تھے. تو یہ کیا تھا؟ یہ بہت بڑا عذاب تھا کہ جس کے ذریعے سے ان کی لڑکوں کو ذبح کرنا، عورتوں کو زندہ رکھ کر لونڈیاں بنانا، ان سے کام لینا، اپنی خواہش نفس پوری کرنا، اور مردوں کو ختم کرنے کے ذریعے سے بنی اسرائیل کی نسل کشی ہے، جیسے آج جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے. یہ منصوبہ بنا، یہ بہت بڑی مصیبت تھی، اور اللہ رب العزت نے اس سے نجات تمہیں دی ہے. تو یہاں پر ارشاد فرمایا ہے بلاء من ربکم، اور بلاء میں دونوں باتیں آتی ہیں. آزمائش جو ہے وہ دونوں طرح سے ہوتی ہے، انعام کے ذریعے سے اور مصیبت دونوں طرح سے. تو اللہ نے تمہاری آزمائش جو ہے پہلے یعنی کس انداز میں کی؟ تمہیں فرعون کے ذریعے اور فرعون کی آل کے ذریعے کہ وہ تمہارے بچوں کو مار دیا کرتے تھے، لڑکوں کو اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا کرتے تھے. اور اب تمہاری آزمائش دوبارہ کر رہا ہے. یہ تمہاری اصل میں آزمائش ہے کہ اب تمہیں آزادی دی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ شکر کرتے ہیں کہ ناشکری کرتے ہیں، اور یہ تمہارا کیسا مطالبہ ہے. تو خیر اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں پر چار جو مطالبات جو ہیں، ان مطالبے کے جواب میں چار جو جواب موسیٰ علیہ السلام نے دیے، ان میں پہلا کیا تھا کہ یہ ایک جہالت والی بات ہے. دوسرا کیا کہ یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ اصل میں برباد ہونے والی چیز ہے، اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ شرک جو ہے بربادی والی چیز ہے. اور تیسری کیا کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر یعنی کوئی اور الہ تلاش کروں، یہ کیسی ایک فضول حرکت ہے. اور نمبر 4 کیا تھا، یعنی چوتھی بات کیا کی کہ اللہ رب العزت، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یاد کرو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں کیسے نجات دی ہے، تو اللہ کے انعامات کو، اللہ کے احسانات کو تم یاد کرو. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے، اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین میں استقامت عطا فرمائے. ہمارے فلسطینی بھائیوں پر اللہ رب العزت رحم فرمائے، اور ان کے اوپر جو اذیتیں اور مصائب اور جینوسائیڈ کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت ان کو محفوظ رکھے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں دین کے اوپر چلنے والا، شرک سے باز رہنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر، مبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارا کوئز ٹائم ہے. کوئز میں ہمارے جو سوالات ہیں ان میں سب سے پہلا سوال وہ یہ ہے کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کون سے 2 وعدے کیے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کون سے 2 وعدے کیے تھے؟ اسی طرح مشارق الارض و مغاربہا، تو مشرق و مغرب کو جمع کیوں ذکر کیا گیا ہے، اس کی وجوہات ہم نے بتائی تھی. اسی طرح وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، تو بنی اسرائیل کو کس دن فرعون سے نجات ملی. اور اسی طرح آگے ہے کہ انکم قوم تجہلون، یعنی بنی اسرائیل کو جاہل یہاں پر کیوں کہا گیا. اور آخری سوال ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، تو یہاں سے ہم نے ایک بات پڑھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے کے جواب میں 4 باتیں فرمائی تھیں. وہ 4 باتیں کیا تھیں، یعنی سمجھانے کے لیے 4 باتیں کی، وہ کیا باتیں تھیں؟